بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد انسانیت کی کامیابی کے مختلف اسباب اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے حضرت نبر اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تزکیہ سے مراد تزکیہ نفس ہے، لیکن دور حاضر کے اندر، جس زمانہ کے اندر، جس دور کے اندر ہم موجود ہیں، ہمارے خیالات اور نظریات کے مطابق کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا کے اعتبار سے اچھا مال و دولت ہے، یا اس کے پاس دنیاوی اچھی تعلیم ہے، یا وہ دنیا کے اندر اچھی عزت حاصل کر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی مبارک کتاب کیا فرما رہی ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا مالدار کامیاب نہیں ہے، دنیا میں عزت شہرت کما لینے والا کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور جو دیگر دنیا کے اندر ہمارے نظریات بن چکے ہیں، فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب وہ تزکیہ کرنے والا جو شخص ہے وہ ایسا ہو جس کے تن پہ لباس بھی نہ ہو، یا لباس موجود ہو پھٹا پرانا بوسیدہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے قریب وہ بندہ بڑا عزیز ہے، اللہ جل شانہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد سمجھا، کیونکہ ہمارے عزیز نبر اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم اس کائنات کے اندر غور کریں، چاہے اس کے اندر رہنے والے چرند ہوں، پرند ہوں، یا اناج ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، موسم ہو، جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اگر ہم ان کے اندر غور کریں بلا واسطہ یا بالواسطہ، یہ ہمارے فائدے کے لیے ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، موسموں سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، اور زمین سے جو بھی اناج نکل رہا ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو الغرض خلاصہ یہی ہے اس کائنات کا کہ اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ انسان کے لیے، لیکن انسان کو کس کے لیے پیدا ہوا؟ ہمارے عزیز نبر اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کی ادنا سے ادنا تخلیق، جس کو ہم ہمارے ذہن کے مطابق ہم کہیں کہ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، ہمارے کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ چیز صرف نقصان دہ، اس کے اندر فائدہ موجود نہ ہو، کیونکہ فرمایا کہ اس کائنات کا خالق ایک ایسی عظیم ذات ہے جو فائدہ ہی فائدہ چاہتی ہے۔ فرمایا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ادنا سے ادنا تخلیق بھی ہے، اللہ جل شانہ اس کے مقاصد بیان کیے ہیں
کہ میں نے اس چیز کو اس کے لیے پیدا کیا، اس چیز کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ جو انسان ہے، جو اس کائنات کے اندر جس طرح ایک بزنس مین ہے، کاروباری مختلف طرح کے پروجیکٹ کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا انسان سب سے بڑا اس کائنات کے اندر پروجیکٹ ہے۔ سب سے بڑا جو کام اللہ جل شانہ اس کائنات کے اندر کیا وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اب کیا انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے مقصد بیان فرمایا کہ میں نے انس اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی معرفت کے لیے۔ ان کو میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر اچھا مال کما لیں، ان کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ یہ اچھے کاروباری بن جائیں۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہماری ضروریات ہیں، ان کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر کیا چیز تھی؟ ہمیں اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنے مالک کی معرفت حاصل کرنی تھی۔ اب معرفت ہے کیا؟ اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کو معرفت کا دوسرا معنی کیفیت احسان، معرفت جس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کو عارف کہتے ہیں۔ اب عارف کون ہے؟ جس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، وہ کاروبار کر رہا ہو، وہ معاشرت کر رہا ہو، وہ معیشت کر رہا ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، اس کا ذہن ہر وقت اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ عارف ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بڑے بڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے خزینہ خیال کو اپنے مالک کے سپرد کر دینا ہے۔ اپنے خزینہ خیال کو، اس کے لیے نہ کوئی بڑی بڑی ڈگریاں کی ضرورت ہے۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے اس دنیا سے گزر گئے جو اصلاحی طور پر ایک دو جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء میں سے ہوئے۔ حضرت عبد المالک صدیقی، ان کے والد جو تھے عبد الماجد صدیقی نور اللہ مرقدہ، خانے وال میں ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ وہ چرواہے تھے، جانوروں کو چرایا کرتے تھے اور ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا، لیکن اسی دوران چلتے چلتے ایک علاقے کے اندر اپنے جانور چرانے کے لیے چارہ ملا، وہاں گئے تو وہاں ایک اللہ والوں کی خانقاہ موجود تھی۔ چرواہا تھا، خانقاہ میں چلا گیا، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد ان اللہ والوں نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، اپنے پاس رکھا، سلوک کی ساری لائن سکھائی۔ سکھانے کے بعد فرمایا کہ بھئی جاؤ، اب تم جا کر لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو جو ہے اللہ کا تعلق بتاؤ۔ اب اس مقصد کے لیے ان کو بھیج دیا۔ جب بھیجنے لگے انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میرے پاس علم بالکل نہیں ہے، جاہل ہوں، لوگوں کی رہنمائی میں کس طرح کروں گا؟ وہاں جا کر بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، مجھ سے سوالات کریں گے، میں ان کا جواب کیسے دوں گا؟ تو ان کے شیخ نے ان کو دعا دی، فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا کریں گے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، مجھ سے کوئی سائل آ کر سوال کرے، اللہ جل شانہ میرے دل میں اس کا جواب ڈال دے۔ پہلے مجھے بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے، اور درست جواب میرے دل کے اندر اللہ جل شانہ ڈال دے۔ یہ علم لدنی اللہ جل شانہ مختلف علماء کو، فقہاء کو بھی، اور اس طرح صوفیہ اکرام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو خیر، اب وہ آدمی جو ایک جماعت بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی، پھر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم یہ ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ نمبر ایک درجہ، جو پہلا درجہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کی معرفت حاصل کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق حاصل کریں، اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کریں۔ ہم نے دنیا کے اندر موجود ہر رشتے کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ یہ مقصود تھا ہمارا۔ اور ہمارے جی نمبر اللہ مرکز ایک من تشریف فرما تھے، مجھے فرمانے لگے کہ بھئی میاں اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے آپ جتنی بھی جتن کر لو، جتنی بھی محنت کر لو، آخر تک یہ دنیا آپ سے راضی ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں اس دنیا کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو؟ تم اس مالک کو راضی کرو جس نے یہ دنیا بنائی۔ فرمایا تم اس کو راضی کر لو کہ یہ دنیا والے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، لیکن آج ہمارا معاملہ پہلے والا ہے کہ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتے، اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ مقصد ہی ہم بھلا بیٹھے،
اور یہاں تک جب ہمیں وہ مقصد سمجھ آنے لگتا ہے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے بھیجا، اس نے ہمارے سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے کہ میری معرفت حاصل کریں۔ اب اس معرفت کے لیے اللہ جل شانہ نے مختلف طرح کے پریکٹس رکھی ہیں، مختلف طرح کے اعمال رکھے ہیں، تاکہ جو یہ اعمال کرے گا اس بندے کے اندر یہ علامات ہوں گی، یہ عمل کرے گا، وہ میرا عارف ہوگا، وہ مجھ سے اپنا تعلق بنانے والا ہوگا۔ اس کے لیے نماز فرض کی 5 وقت، میں کہ جس کو میری معرفت حاصل ہوگی وہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے 5 وقت جو ہے نا اپنی زمین نیاز نہ جھکائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مالدار ہو تو میرے راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو مال کی ضرورت ہے ہمارے، کیا اس کے پاس ان مالوں کی کمی ہے؟ جس نے ہمیں یہ عطا کیا اس کے پاس کتنا، اگر وہ چاہے تو پوری کائنات کو سونے کی بنا دے، ہیرے جواہرات کی بنا دے۔ اس کو اس مال کی ہمارے سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے یہ کیوں مطالبہ کیا؟ تاکہ میرے بندے کے دل سے مال کی محبت نکل جائے، میری محبت آ جائے۔ اس طرح اور ایک صاحب استطاعت ہے جس کے پاس مال موجود ہے، اور میں چل تو میرے گھر کے گرد طواف کر، جا کے حج کر، تجھ پہ حج فرض ہے۔ اب اس سے 2-3 طرح کے مطالبے کیے۔ نمبر 1، وہ مال خرچ کرے گا، اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی۔ جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا چل آ میرے بیت اللہ کے گرد، میرے گھر کے گرد طواف کر، اپنے وقت کی قربانی دے گا، اپنی صحت کی بھی قربانی دے گا، اور پھر اس کی جو اعمال ہے اگر ہم اس کے اندر غور کریں، کیا ہے جی، دو لباس پہن لو، 2 چادریں پہن لو جو سلی ہوئی نہ ہو، سر ننگا کر لو۔ ویسے سر ننگا کرنا کی ممانعت ہے، لیکن فرمایا وہاں سر ننگا کر لو، خوشبو لگانی نہیں ہے، ایک گندہ بھی باہر نکال لو۔ ہمارے حضرت نبی اللہ عمر کو تو فرمایا کرتے تھے اگر حج و عمرے کے اعمال میں ہم غور کریں تو تمام کے تمام اعمال عقل سے ماورا ہیں، ہماری عقل ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اعمال جو بھی عمل جس کو ہماری عقل نہ سمجھ سکے، فرمایا کہ وہ عشق کا عمل ہو۔ فرمایا کہ تمام عمرہ حج ہو گیا، یہ سارا عاشقانہ سفر ہے، اس کے اندر ایک عمل بھی ہماری عقل کے مطابق نہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ لباس سلا ہوا پہنا جائے، وہاں لباس سلا ہوا نہیں پہننا، خوشبو لگائی جائے، خوشبو لگانی نہیں۔ یہاں تک حضرت نبی اللہ عمر کو تو فرمایا کرتے تھے کہ جس حج و عمرہ کرنے والے کے جتنے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، اس کا اتنا حج و عمرہ اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس کائنات کے اندر آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ اس معرفت کی تشریح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں فرمائی ہے۔ 2 درجے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو معرفت ہے اس کا پہلا درجہ ہے کہ گویا کہ پہلی بات اس کائنات کے اندر ان آنکھوں کے ذریعے اللہ جل شانہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، ان آنکھوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ گویا کہ تمہاری کیفیت ایسی ہو، یعنی تمہاری کیفیت وہ ہو جو تمہاری اللہ جل شانہ کی زیارت کے وقت کیفیت ہوگی۔ روایات کے اندر موجود ہے جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت کی تمام بڑی بڑی نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی، وہاں حوریں، غلمان، دودھ کی نہریں، تمام نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی۔ جب وہ تمام نعمتیں حاصل کر چکے ہوں گے، ان کی کیا کیا تشریح مفسرین نے کی ہے وہ طویل ہے، وقت نہیں ہے اتنا۔ تو جب تمام نعمتیں جنتی حاصل کر چکے ہوں گے، اس کے بعد جنتی تمام کے تمام جنتی مل کر ایک مطالبہ کریں گے کہ یا باری تعالیٰ تو نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جنت کے اندر آپ اپنی زیارت کروائیں گے، ہم نے بڑی بڑی نعمتیں تو حاصل کر لیں لیکن ابھی تک ہمیں آپ کی زیارت تو نہیں ہوئی۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی لذتیں تمام کی تمام خلقت حاصل کر چکی ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا اللہ جل شانہ پردے ہٹائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اما یہ کو شان اس کا دیدار کس طرح ہوگا؟ وہ کتنا حسین ہوگا جس کی بنائی ہوئی یہ کائنات جو کہ ادنا سی تخلیق اتنی حسین ہے، اس کائنات کے اندر رہنے والی مخلوق کتنی حسین ہے، تو خالق کتنا حسین ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا تو تمام کے تمام جنتی یہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں اور کوئی جنت کی نعمت نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کروائے گا، نہ ہمیں حور و غلمان چاہیے،
نہ جنت کے تمام باغات چاہیے، کوئی جنت کی نعمت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بس تو اپنا دیدار کروائے رکھ۔ اللہ جل شانہ کا دیدار اتنا حسین ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ ہمارا تصور پختہ ہو جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، نماز پھر حقیقتاً ہماری نماز وہی نماز ہوگی جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے ایمان والے کی معراج ہے۔ جو اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں کیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، کہ جو ایمان والا ہے اگر وہ حقیقی تصورات کے ساتھ یہ نماز پڑھے تو وہ اس نماز کے اندر اپنے مالک سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم کیفیت احسان اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم یہ تصور پیدا کریں گے کہ ہم اپنے رب کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہے عطا کر دے وہ اس کی، لیکن محنت سے حاصل کرنا اس کو بڑا مشکل ہے۔ نمبر 2 درجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تو آسان بات ہے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے، یہی سوچ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ یہی تصور تم پختہ کر لو، اس سے بھی تمہاری عبادتیں قبول ہونے لگے۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہمارا نظریہ کیا، ہمارا طرز عمل کیا بن چکا ہے؟ ہم سب یہ جانتے تو ہیں کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم مانتے نہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر ہم مانتے ہوتے تو ایک رشوت لینے والا بند کمرے کے اندر بیٹھ کر رشوت نہ لیتا، ایک زانی بند کمرے کے اندر بند ہو کر زنا نہ کرتا، ایک غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی غیبت نہ کرتا۔ یہ تمام جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے، ہم مانتے نہیں۔ اگر ہم مانتے ہوتے، ہمارے علی نمبر اللہ مرکز واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک بڑے اللہ والے تھے لیکن بالکل نوجوان تھے، اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک ندی کے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے۔ اب اس ندی کے اندر ایک سیب پانی کے اندر بہہ کر جا رہا تھا۔ فقہاء کرام یہی کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی جگہ پر کوئی اس طرح کی چیز ملے تو کھائی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اٹھایا وہ سیب کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد اب دل کے اندر خیال آیا کہ یار میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، پتہ نہیں کس آدمی کا ہوگا۔ اب میں اگر کل میدان حشر کے اندر مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم نے وہ سیب کھایا تھا، اس کا مالک تجھے علم ہی نہیں تھا، تم نے فلاں شخص کا وہ کھایا تھا، چل اس کا حق ادا کرا، تو میں وہاں کیا حق ادا کروں گا؟ کیوں نہ اس کا مالک میں تلاش کرتا ہوں۔ اب اس طرف کو وہ جا رہے تھے، پانی اس طرف سے آ رہا تھا، واپس شروع، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے کافی سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ جو تھا ندی تھی وہ ایک سیبوں کے باغ کے اندر داخل ہو رہی۔ انہوں نے کہا یقینی بات ہے اس باغ کے اندر سے ندی آ رہی ہے، اس باغ کے درخت سے یہ سیب اس ندی میں گرا ہوگا، تو کیوں نہ میں اس باغ کے مالک سے مل کر اپنی معذرت اس کے سامنے رکھتا ہوں، وہ میری معذرت قبول کر لے یا اس کا معاوضہ مجھ سے لے لے۔ آج ہم لوگوں کے حق دڑل کر کے کھا جاتے ہیں اور دبا کر کھا جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو خیر وہ اس باغ کے اندر گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس باغ کا جو مالک تھا وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اب یہ نوجوان تھے بالکل، انہوں نے جا کر کہا کہ جی آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل مالک ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کے اس باغ کا ایک سیب اس طرح سے کھا لیا، ندی میں بہہ کر جا رہا تھا، میں فلاں علاقے میں تھا تو وہاں میں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، تو یا تو مجھے آپ وہ معاف کر دیں یا مجھے اس سے اس کا معاوضہ لے لیں یا مجھ سے مزدوری کروا لیں اپنے باغ میں تاکہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، آخر کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ تو وہ بڑے اللہ والے نے فرمایا کہ تجھے میں سیب معاف نہیں کروں، ایک شرط میں معاف کروں گا ورنہ تجھے یہ سیب معاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شرط بتا دیں، میں تو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، ظاہری بات ہے میں اتنا سفر کر کے واپس آیا ہوں، کیا شرط ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میری ہے ایک بیٹی جو سر سے گنجی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ٹانگوں سے دھلی لنگڑی ہے، تجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔
اب ہمارے دین پر اللہ برکت فرمایا کرتے تھے، وہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، سید زادے تھے، لیکن کیا کریں آپ، سیب کھا چکے ہیں، معاف کروانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ کی اس دلی لنگڑی اندھی گنجی بیٹی سے شادی کروں تو میرا سیب کا جو معاوضہ آپ معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا پھر معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں شادی کرنے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی بیوی اس کمرے کے اندر موجود، چلے جاؤ۔ اب جب وہ اللہ والے اس کمرے کے اندر گئے، جا کر دیکھتے ہیں، اب ذہن کے اندر تو یہی کنسیپٹ بنا ہوا تھا کہ وہ سر سے گنجی ہوگی، آنکھوں سے اندھی ہوگی، ٹانگوں سے بوڑھی لنگڑی ہوگی، لیکن جب کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ اتنی خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی وہاں، جس کے بال بڑے لمبے لمبے، جس کی آنکھیں بڑی حسین ہیں، ٹانگیں بالکل صحیح سالم۔ واپس آ گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، سر سے گنجی ہے اور ٹانگوں سے بوڑھی لنگڑی ہے، یہاں تو بالکل خوبصورت حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سچ کہا۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ سچ کیسے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا میں وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا میری بیٹی سر سے گندی ہے، آج تک میری بیٹی کے سر پہ کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں آیا، اور میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میری بیٹی نے گھر سے باہر کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے ٹانگوں سے لولی لنگڑی ہے، اس کے لیے یہی مطلب تھا کہ میری بیٹی آج تک اس کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں بڑا پریشان تھا کہ اس کے لیے اتنی نیک میری بیٹی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے تجھے میرے گھر بھیج دی، اس لیے میں نے تیرے نکاح میں دے دی، جاؤ آپ اپنا اللہ اللہ کرو۔ حضرت نبی اللہ عمر کو تو فرمایا کرتے تھے کئی اولیاء اللہ ان کی نسل میں سے پیدا ہو۔ کیا چیز ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یار میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں 1 روپیہ بھی کسی کا دبا رہا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے بارے میں دل کے اندر برا خیال لے کر آ رہا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے عزیز دوستوں ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہاں ہم مانیں گے اس دن جس دن موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ جائیں کہ پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اس دنیا کے اندر ہمارے پاس اوقات موجود ہیں، عقل سلیم موجود ہے، ہم سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اور ہم سب یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن اپنے مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے کیے کرے گا وہاں جواب دینا ہے، تو پھر ہم کیوں برائیاں نہیں چھوڑتے، ہم کیوں اچھائی اختیار نہیں کرتے، ہم کیوں اپنے اس مالک کے ساتھ اپنا تعلق درست نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ مالک وہ کتنی ہمارے سے محبت کرتا ہے، کتنی ہمارے بارے میں اس کے اختیارات کے اندر ہر طرح کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ ہمیں چاہے جس طرح کے روایات کے اندر موجود ہے، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کر کے فارغ ہوتا ہے، زمین اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا باری تعالیٰ مجھے تو حکم دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر نکل دوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے نہیں، میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ آسمان کہتا ہے یا باری تعالیٰ تو مجھے حکم دے میں اس پر پھٹ پڑوں، اللہ جل شانہ فرماتے نہیں، میرا بندہ ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ ہم دن کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ چیزیں ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہوں گی، ہمیں ختم کر دیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا غالباً کسی اور نبی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک مزاج تھا کہ مہمان کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج تو ہمارے کھانوں کے اندر مہمان کیا اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کا بھی حصہ نہیں ہے، تو ورنہ پہلے ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ تھا، جب تک کسی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے خود نہیں کھاتے۔ تو خیر ایک مرتبہ کوئی مہمان موجود نہیں تھا، اپنے گلی کے اندر سے ایک مجوسی گزر رہا۔ مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب دیکھا کہ یہ جا رہا ہے، ان کو کہا کہ آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مجوسی آدمی، لا کر لے آئے، کھانے کے دسترخوان میں بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں نہیں بسم اللہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو، کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ تو میں نہیں پڑھتا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، صاحب شریعت، سے غصہ آ گیا۔
تو اتنا جری ہو گیا تو اللہ کو نہیں مانتا، چل دفعہ ہو جاؤ، نکل جائے یہاں سے، اپنے دسترخوان سے اٹھا کے بگا دی۔ وہ بھی اٹھ کے چلا گا میں اللہ کا نام ہی لوں گا، میں تو مانتا ہی اللہ کو، تو میں اللہ کا نام کیوں لوں؟ تو خیر انہوں نے اٹھا کر وہاں سے اس کو بگا دیا۔ اب وہ جا رہے تھے تو وحی کے ذریعے اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم ذرا مجھے بتاؤ میرے اس بندے کی عمر کتنی ہو؟ وہ بڑی عمر کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ تقریباً 70 سال تو ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ابراہیم مجھے یہ بتاؤ 70 سال سے اس کو کون کھلا رہا ہے؟ یہ مجوسی ہے، میرا انکار کیا اس نے، لیکن 70 سال سے اس کو کون کھلا رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ آپ ہی کھلا رہے ہیں۔ ہمارا کہ پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو تو ایک وقت کا کھانا کھلانا پڑا، آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر بگا دیا۔ مجوسی ہے جو کچھ بھی ہے، بندہ تو میرا ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے بھاگے، اس کو کہا کہ آ جا یار میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لا۔ اس نے کہا تو کہے گا اللہ کا نام لے کے کھا، میں نے اللہ کا نام نہیں لینا، تو لہٰذا تیری میری نہیں بنے گی، میں تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جس کا تو نام نہیں لینا چاہتا اسی نے کہا کہ اس کو میں اپنے مجھے حکم دیا اس نے کہ میرے اس بندے کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاؤ۔ اس بندے نے کہا جو کہ مجوسی تھا، اس نے کہا کہ ہیں میرے رب نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کو اللہ میرا نام لے یا نہ لے اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاؤ، کھا کر کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ادنا سے ادنا ہو، اس کے ہاں کوئی امیری نہیں، اس کے ہاں کوئی مال و دولت نہیں، اس کے ہاں کوئی ظاہری شکل و صورت، ان تمام چیزوں کی ایک ذرہ کے برابر بھی اہمیت نہیں۔ اس کے ہاں اہمیت ہے کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ کے اندر کتنا خوف خدا ہے، آپ کتنا اللہ جل شانہ کے احکامات میں عمل کرتے ہیں، آپ کتنا ان اعمال کو چھوڑتے ہیں جن سے اللہ جل شانہ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنے والے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑنے والے ہیں، آپ اس زمین کے اندر اس دھرتی پر موجود اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر سب سے حسین انسان ہیں۔ چاہے آپ رنگ کے کالے ہیں، اس کی دلیل، اس کی واضح دلیل موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر حسب نسب کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کا تعلق عطا فرماتے ہیں تو بلال حبشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہ ہوتے، اور بلال حبشی کو یہ مقام مرتبہ نہ دیا جاتا کہ وہ چل تو مکہ کی گلیوں میں رہے، ان کی پاؤں کی آٹھ عرش پہ سنائی نصیب۔ یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا اب بلال حبشی کون تھے جن کا حسب نسب آج تک معلوم نہیں۔ فقہاء اکرام جو بھی اسماء رجال والوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ وہ غلام تھے، وہاں سے خریدے گئے، یہاں آ کے بیچ دیے گئے، کیونکہ ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، تو میرے عزیز دوستو چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آٹھ عرش پہ سنائی دے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی کے بارے میں مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، ویسے وہ بالکل سادہ لباس رہتے تھے، لیکن اپنے اہل خانہ کو بلا کے فرمایا کہ میرے لیے نیا جوڑا سلواؤ۔ نیا جوڑا سلوایا اور نیا جوڑا پہن کر فرمانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آج خیر ہے، نہا دھو کر نیا جوڑا پہنا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آج خیر ہے آپ نے نیا جوڑا پہنا ہے؟ فرمایا کہ آج میری اپنے مالک سے ملاقات، اور فرمایا کہ مجھے اسی لباس کے اندر دفن کر دینا۔ میں نے نیا جوڑا اس لیے پہنا ہے تاکہ بعد کو میں نہا بھی پہلے لیا ہوں، تاکہ آپ کو بعد کو نہلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ میرے عزیز دوستو جب ہم اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بنا کر یہ دنیا کی مختصر سی زندگی گزاریں گے تو موت سے بڑی لذت والی چیز نہیں ہوگی، اور لیکن اگر ہم نے نافرمانی میں زندگی گزاری تو میرے عزیز دوستو موت سے تلخ پیغام کوئی نہیں۔ اس سے بڑا میں نے حضرت نمبر اللہ تشریف فرما سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ نیک اور گناہ گار کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ فرمایا کہ بڑا عجیب سوال کیا آپ نے۔ میں نے کہا جی اس کا جواب دے دیں۔ فرمایا کہ دیکھو جو بندہ نیک ہوتا ہے اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کی یاد میں گزارا ہوتا ہے،
اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کی غفلت میں نہیں گزرتا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک سے میری کم ملاقات ہو جائے. ہمارا کہ اس کے لیے تو موت سے بڑا محبت والا پیغام اور کوئی نہیں. وہ تو فرشتہ بعد میں آتا ہے، پہلے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یا مجھے لے جا میری اپنے مالک سے ملاقات ہو. اور روایات کے اندر موجود ہے جب نیک روح قبض ہوتی ہے، جب اس جسم سے جدا ہوتی ہے، نیک روح فرشتوں کے ہاتھ آتی بعد میں، پہلے وہ اللہ جل شانہ کے عرش پہ پہنچ کے وہاں سجدہ کرتی ہے. کیونکہ اس کو تو آزادی مل گئی، پہلے وہ جسم کے اندر قید تھی. خیر علی نمبر اللہ برکتہ نے فرمایا کہ نیک آدمی جو ہے اس کی روح تو اس طرح قبض ہوتی ہے جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیتا ہے. آٹا بڑا ہو، اس کے اندر اگر بال ہو تو ہم اس بال کو اس سے نکالیں تو آٹے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا کہ اس طرح نیک آدمی کی جب روح قبض ہوتی ہے اس کو ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا جو گناہ گار ہے اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ میں کہ جو گناہ گار ہے اس کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے. ہمیں کہ ایک مل کا کپڑا لے لو، اس کپڑے کو لے کر ایک خاردار جھاڑی کی ایک ٹہنی لے لیں آپ، مثال کے طور پر فرمایا کہ بیری جس پر بہت زیادہ کانٹے ہیں اس کی ایک شاخ لیں، اس شاخ کو لے کر اس مل کے کپڑے کو اس کے اوپر لپیٹ دیں. لپیٹنے کے بعد اس شاخ کو اس کپڑے سے کھینچیں. جس طرح وہ شاخ اس کپڑے سے کھینچتے ہوئے اس کپڑے کو تار کر دیتی ہے، اس کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے. جب گناہ گار کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے جسم کے ایک ایک ذرہ اس طرح گر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے فرمایا قیامت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم کیوں اپنی آخرت کے دشمن بنے ہوئے؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں میں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے مالک سے اپنا تعلق درست کر لیں، اس سے اپنا تعلق بنا لیں. میرے عزیز دوست، دنیا کے اندر بھی بادشاہت ہے، آخرت کے اندر تو پھر انعامات ہیں ہی ہیں. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.